الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرور معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ یہود طرح طرح کے اعتراضات گھڑا کرتے تھے، بلکہ مکی زندگی میں مشرکین مکہ کے جو بیشتر سوالات یا اعتراضات تھے ان کے لیے بھی وہ جو مدینہ منورہ میں یہود بستے تھے ان سے وہ استفادہ کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہیں تو اس طرح مخالفت ممکن نہ رہی تھی جیسے مکۃ المکرمہ میں تھی، تو پھر وہ نفاق کا سہارا لیتے، اعتراضات کا سہارا لیتے کہ نو مسلم جو احباب ہیں ان کے اندر شک پیدا کیا جا سکے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، بدبختی دیکھیں کہ جب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے اعتراضات کی حیثیت کیا؟ ان کی اپنی کتب وہ یہ شہادتیں دیتی ہیں، وہ اوصاف بیان کرتی ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے، بلکہ آپ کے غلاموں کے اوصاف، آپ کے خدام کے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا تورات و انجیل میں ان کی مثالیں۔ بدبختی ہے، ایک ایسا اندھا پن ہے کہ جانتے ہوئے بھی یہ گڑھے میں گر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو وہ مختلف اعتراضات کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا اعتراض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو ہم ہیں، اور یہ آپس میں یہود و نصارہ ایک دوسرے پر بھی مترس تھے، ایک کہتے تھے کہ ہم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ نہیں ہیں، اسی طرح یہود کہتے تھے کہ یہود ہیں پیروکار اور نصارہ نہیں۔ پھر یہی اعتراض انہوں نے مسلمانوں پر بھی کیا۔ اس سے پہلے ایک اعتراض جو ہے اس کا جواب بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پھر ایک اعتراض ان کا یہ تھا بیت اللہ شریف کے حوالے سے کہ بیت المقدس وہ پہلا گھر ہے عبادت کے لیے، اس کی جو اہمیت ہے یہاں، یعنی جو ان کا قبلہ ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اور وہ پہلا گھر ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں یہ پہلو بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا للذی ببکۃ، جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک روایت میں ملتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو یہ خطہ زمین تمام خطوں سے عزیز ہے، اللہ کریم نے اس جگہ کو سب سے بڑھ کر جو باعث برکت ہے وہ بنایا ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا، یعنی ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ تو قرآن کریم نے بھی جو مکۃ المکرمہ کا تقدس اور برکت ہے اسے بیان فرمایا،
اور نسبت ہے بیت اللہ شریف کی، اللہ کے گھر کی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کریم نے عرش کے نیچے بیت المعمور جو ہے وہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کیا کریں اور وہاں عبادت کریں، اور کتنی ہی تعداد حدیث شریف میں اس نسبت سے آتی ہے کہ جن فرشتوں کو وہ موقع ملتا ہے اس طواف اور عبادت کا، اور پھر دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور یہ وہ مقام ہے عرش کے نیچے کہ عین جس کے نیچے بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف، اس پر جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو تخلیق ہے، اور جب کچھ نہ تھا سوائے پانی کے، تو اللہ جل شانہ نے اس جگہ پانی میں ایک جھاگ کا ابھار جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور یہ وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ جو جگہ ہے عین بیت اللہ شریف کی، جہاں سے یہ پوری زمین پر جو ہے اسے پھیلاؤ دیا گیا، اس کی خشکی جو ہے وہ پھیلائی گئی، اس کی جتنی تعمیرات ہیں وہ بنیاد اور نقطہ جو ہے وہ عین وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ اس دنیا کی مرکزیت حاصل ہے بیت اللہ شریف، اور اس پر اس کی جو برکات کی نسبت ہے اس پر صوفیاء کرام اور بالخصوص حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجلیات ذاتی جو ہیں اور انوارات الہی جو ہیں عالم امر سے پھر تمام عرشوں سے ہوتے ہوئے آسمان دنیا سے اور پھر بیت اللہ شریف تک، اور پھر اسی طرح دوسری طرف گزرتی ہوئی، پھر دنیا سے گزرتی، آسمانوں سے گزرتی، عرشوں سے گزرتی اور عالم امر تک چلی جاتی ہیں۔ ایک ایسا ربط ہے کہ جو اس مرکزیت کو نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اسے تجلیات ذاتی کا معبد جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس کا رخ ایسی ہے جیسے اللہ کریم کے حضور سربہ سجود کوئی ہو رہا ہو۔ اسے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ میدان عرفات میں جب اکٹھے ہوئے تو اللہ کے حکم سے باذن اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں یہ تعمیر فرمائی بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور اس کی نسبت بیت میں بالعموم گھر میں آتا ہے، لیکن عبادت کی نسبت سے جب دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بیت کا مطلب مسجد بھی ہے، اسے تعمیر فرمایا۔ اب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہود اعتراض کر رہے ہیں، اور پھر پہلے گھر کی نسبت، عبادت کی نسبت، رخ کی نسبت، وہ اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کریم نے یہ جو حقانیت بیان فرمائی، بیت اللہ شریف کی جو برکات بیان فرمائی، اور ساتھ بے بکت جو مکہ میں ہے۔ اب یہاں سے بیان کرنے کے اصول بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے اوزان میں وہ مثال اور نسبت بھی ہونی چاہیے جس میں کوئی شائبہ نہ رہے، مبہم بات نہ ہو، واضح بات ہو اور دلیل واضح کے ساتھ۔ تو بیت اللہ شریف، چونکہ بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر، لیکن پہلا اور بنیادی حصہ جو مقام ہے وہ بیت اللہ شریف کو نصیب ہے، اور اس کی برکات قرآن و احادیث دونوں نسبت سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی، اور یہ جہاں آج بیت اللہ شریف کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ کل عمارت کو دیکھتے ہیں، تو اتنی آبادی ہو چکی ہے کہ ہمیں وہ جو زمینی نقشہ تھا اس کی سمجھ نہیں آتی۔
بلند تعمیرات ہیں. عین بیت اللہ شریف کو جو عمارت ہے اس کی بہت بڑی وسعت ہے، ہر سال توسیع ہو رہی ہوتی ہے. جس نے کبھی جانا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا خطہ زمین کا. تو بیت اللہ شریف ان تمام وادیوں کا وہ مرکز ہے کہ جہاں ہر طرف کا پانی آ کر ایک طرف نکلتا ہے اور درمیان سے یہ جگہ اٹھی ہوئی ہے. اگر آپ غور فرمائیں کہ آب زمزم کا جو مقام ہے وہ ایک طرف اور نیچے ہے، تو بیت اللہ شریف جو مقام عین بیت اللہ شریف کا ہے یہ اس درمیانی حصے میں بلند مقام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. اور بعض روایات میں فرشتوں کی نسبت یہ بات بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے بھی اس جگہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہ وہ پہلا مقام ہے جو اللہ کریم نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا، اللہ کا گھر ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کے اس ملنے کی نسبت دیکھتے ہیں تو یہ ویسے بھی پہلا گھر ہے کہ جو اللہ کے نام پر تعمیر ہوا، کیونکہ انسانیت کی جو تخلیق ہے تو وہ تو اس کے بعد شروع ہے. تو پھر گھروں کی ضرورت پیش آئی، لیکن یہ پہلا حصہ ہے اور باعث برکت ہے. پھر لفظ یہاں جو بقا استعمال کیا گیا ہے عربی میں با اور میم، اس کے جو بولنے کے انداز ہے اس کا بھی فرق ہے. لیکن بعض علماء کرام لفظ بقا کا اطلاق کرتے ہیں کہ عین جو بیت اللہ شریف کی جگہ ہے وہ بقا ہے، اور بالعموم جگہ کا جو نام ہے وہ مکہ ہے. لیکن جو عام حصہ ہے یا جو آسان فہم یا سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عربی زبان میں الفاظ کا استعمال ہے ان میں جو حروف کی تبدیلی آتی ہے وہی اثر ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ترجمہ فرمایا ہے وہ مکہ ہی فرمایا ہے. تو پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. پھر اس کی تعمیر میں مرور زمانہ کے جو اثرات ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، آپ کے زمانے مبارک میں جب طوفان آیا تو بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر کے حصے ہیں یہ اٹھا لیے گئے، اور بعض میں ملتا ہے کہ جیسے پوری دنیا پر پانی پھیلا تو یہاں پر بھی اسی طرح پانی پھیلا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اب اعتراض کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا اعتراض پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت تھا، پھر جو بیت اللہ اور بیت المقدس کی نسبت انہوں نے اعتراض اٹھایا. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بات آ رہی ہے وہیں بیت اللہ کی تعمیر بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. وہ حصے بھی قرآن میں بیان فرمائے جا رہے ہیں. تو وہ رب تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق پر ہونے کا ہے وہی رب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. پھر وہی بات کہ جو بات فرمائی جا رہی ہے اس کے ساتھ مدلل دلیل ہے. مبارک و ہدی للعالمین، برکت والا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر قریش کی تعمیر جو ہے وہ بالعموم ملتی ہے. لیکن بعض روایات میں درمیان میں بھی دو حصے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ ایک قبیلہ جرم جو ہے اس کا اور ایک کسی اور قبیلے کے حوالے سے، کہ درمیان میں دو دفعہ پھر تعمیرات ہوئی. لیکن جو بالعموم بات ہے وہ جو قریش کی تعمیر نو ہے بیت اللہ شریف کی وہ بھی ملتی ہے. اور حالانکہ مشرک تھے اور ایسے مذاہب کے بھی ماننے والے ہوں گے کہ جو مطلق انکار پر ہوں گے، لیکن جو تعظیم تھی بیت اللہ شریف کی وہ اس درجے کی تھی کہ اس کے اخراجات کی نزاکت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی کہ
کوئی ایسا حصہ جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو وہ اس کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے۔ اتنی احتیاط برت رہے تھے وہ جو شرک بھی کر رہے تھے۔ تو قدیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اور بیت اللہ شریف کی نسبت اور مکۃ المکرمہ کا تقدس، یہ تاریخ انسانی میں اسی درجے سے یہ بھی ملتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات کی نسبت پہنچتی ہے۔ تو اہل عرب میں اہل مکہ کا لحاظ بھی تھا اور اس کی نسبت بھی بیت اللہ شریف تھی۔ تو اس کی تعمیر میں یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ حتیم جو ہے وہ کھلی عمارت ہے، یہ پہلے نہ تھا، پوری تعمیر تھی۔ جہاں دروازہ مبارک ہے وہاں سے پچھلی طرف بھی تھا کہ طواف کے بعد اندر جا کر بھی عبادت کرتے ہوئے پھر دوسری طرف سے نکل جانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ نئے نئے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، ورنہ اس تعمیر کو وہ مکمل فرما دیتے، حتیم کو بھی اندر داخل فرما دیتے۔ تو وہ جو تعمیر اہل قریش نے کی تھی، اتنا پیسہ نہ تھا کہ حتیم تک پوری عمارت تعمیر ہو سکے، تو حتیم کو چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو انہوں نے حتیم سمیت بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ پھر حجاج بن یوسف نے جب مکۃ المکرمہ فتح کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس نے گرا کر واپس آج کی جو صورت ہے اس تعمیر پر لایا۔ اور یہی معاملہ جب اس وقت کے امیر کے پاس پہنچا تو پھر یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا تھا کہ لوگ نئے داخل ہیں اسلام میں، یہ متزلزل نہ ہوں تو بیت اللہ کی تعمیر پوری کی جائے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ نہیں، گرا کر دوبارہ پوری تعمیر کی جائے۔ تو پھر یہ معاملہ پیش آیا کہ اس طرح تو جو حکمران آئے گا، جس کے پاس طاقت آئے گی، کوئی کہے گا نہیں پورا کر دو، کوئی کہے گا گرا دو، یہ تقدس پامال ہونے کی مترادف ہے، اس لیے جیسا اب ہے ایسے رہنا۔ اب اللہ کریم کی شان ہے، ماں شما جو جاتا ہے اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر جا سکے۔ حتیم میں جا داخل ہوتا ہے تو حتیم عین بیت اللہ شریف ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ دروازہ مبارک بند ہے اور کوئی سبب ہو کہ اس میں ہم داخل ہوں، آپ حتیم میں داخل ہوئے، آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہو۔ تو غفور الرحیم ہے، اس نے جو ہے یہ کرم فرمایا کہ بالعموم یہ داخلہ نصیب ہوا، برکت والا ہے، مبارکوں وہدی للعالمین، برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ بیت اللہ شریف کی جو برکت ہے اس سے ہر لحظہ ہر لمحہ صاحب ایمان مستفیض ہوتا ہے، اس لیے کہ جسے پہنچنا نصیب ہوا اس نے وہ برکات حاصل کی، جو نہ پہنچ سکا اس نے عین عبادت میں رخ کیا کیا، بیت اللہ شریف کا رخ کیا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لو، تو وہ برکات اسے بھی نصیب ہوتی ہیں جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا برکت والا مقام ہے کہ جس کی ظاہری رسائی نہیں بھی ہے اسے بھی یہاں سے برکات نصیب ہوتی ہے۔ وہدی للعالمین، اور فرمایا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ سب سے جو بنیادی حصہ ہے، سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے ایمان ہونا، کہ نور ایمان نصیب ہو۔ اس کے بعد اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو عمل اختیار کرنا ہے اس میں وہ اصول اور ضابطے جو قرآن و احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، جو سنت خیر الانام میں ہماری رہنمائی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا نصیب ہو۔
بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے پاس دنیا ساری ہو لیکن ایمان نہ ہو۔ وہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے پاس جہان دنیا جو ہے یہ ساری ہو لیکن ایمان نہ ہو، اور دنیا کا کوئی ایک تنکا نہ ہو لیکن نور ایمان نصیب ہو، تو یہ خوش بختی ہے۔ اپنے حالات، اپنی تکالیف میں جب ہم دنیا اور صاحب شرفت لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بے شمار سوچیں ذہنوں سے گزرتی، لیکن نور ایمان کی مضبوطی اس حقیقت کو واضح رکھتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ نسبت ہے جو اس کی ذات سے نصیب۔ تو نور ہدایت اللہ کریم نے مخلوق کو جو عطا فرمایا ہے، اور یہ جو تجلیات ذاتی کا محبت ہے، یہاں کی جو حاضری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، نومولود کی پیدائش، یعنی اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، اس نے عمل کیا کرنا کہ اس پر کوئی گرفت ہو، تو ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس کا یہاں کی حاضری قبول ہو۔ تو جہانوں کے لیے یہاں سے ہدایت ہے، ہر دو پہلو، ظاہری و باطنی، چونکہ یہیں سے نسبت مخلوق کو خالق سے نصیب ہو۔ اس کی ذات لامحدود ہے، وہ مقید نہیں ہے، ماپا نہیں جا سکتا، مخصوص نہیں کیا جا سکتا کسی پہلو سے، لیکن اس نے احسان فرمایا ہے مخلوق پر کہ اس نے ایسا مقام مقرر فرما دیا ہے کہ جس سے برکات نصیب ہوتی ہیں تجلیات ذاتی کی، یہ اس کا احسان۔ پھر اسی پہرائے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہوئے سیر کعبہ پر پہنچتے ہیں تو روح کی وہ استعداد جو یہاں حاضری کے ہو، اس کو کتنا استفادہ نصیب ہوتا، کتنی پاکیزگی اس کو نصیب ہو، اور جس روح کو یہ حاضری نصیب ہو رہی ہے اور پھر فناف الرسول تک کی رسائی نصیب ہو رہی ہے، اس وجود میں جو قلب ہے، کیا اس کی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ زبان کچھ بول رہی ہو اور دل کچھ سوچ رہا ہو؟ وہ جو بیان سے پہلے بات میں عرض کر رہا تھا تجزیے کی، تو یہاں کی جو حاضریاں ہیں وہ اتنی برکات عطا فرماتی ہیں کہ وہ جو باطن ہے وہاں کی پاکیزگی نصیب ہو۔ تو جو لطائف یا مراقبات کی تربیت ہے اسے دیکھا کریں، اسے سمجھیں، اس کے مطابق جانچا کریں۔ اسی طرح جب سیر کعبہ بیان کیا جاتا ہے تو سیر کعبہ سے مراد یہ جو تعمیرات جدیدیہ ہے یہ مراد نہیں ہوتی، عین بیت اللہ شریف ہے اور پھر اس کی برکات ہے۔ تو جو متوجہ ہونا ہے اس تسبیح کے ساتھ بیت اللہ شریف میں، تو وہ برکات نصیب ہوتی ہیں، اور روح میں بھی یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ انہیں جذب کر رہی ہوتی ہے، اور کوئی حصہ جو بہتری اور اچھائی کا نصیب ہو رہا ہوتا ہے، عمل جسے شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ذات میں ایک اچھائی ہے، اللہ قبول فرمائے، اجر اور ثواب ہے، مزید ورع اور تقوی اور نیکی کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ ایک تو خود صالح عمل ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے، مزید اصلاح کی سبب کرتا ہے وہ صالح عمل اور اس کی شرف قبولیت۔ تو جب ہم بحیثیت مسلمان یہ دیکھیں اور یہ تجزیہ کریں کہ من حیث الامت جسے اللہ کریم نے یہ مرکزیت بھی عطا فرمائی اور کثیر تعداد ہے جسے یہ حاضری بھی نصیب ہو رہی ہے، ظاہری آنکھوں زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور کتنی ہی تعداد ہے جسے بیت اللہ شریف کا جو حج ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ وہ برکات اس درجے کی وہ برکات کہ ہمارے اعمال تک ان کا اثر نظر آئے، یہ کس نے دیکھنا ہے؟
اونچی جگہ کھڑے ہو کر باقی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے دیکھنا ہے یا ذات میں تلاش کرنا؟ تو جب ہم من حیث الامت دیکھتے ہیں تو جو ہمارے آج کے حالات ہیں، اقوام عالم میں جو مقام ہے، مسلمان ممالک اور ان مسلمان ممالک میں جو اسلام کی صورت یا اسلامی احکامات کا جو نفاذ، ان کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس حاضری سے ہم نے وہ اثر حاصل ہوا یا وہ اثر حاصل ہونا نصیب ہوا ہمیں کہ جس سے جو ہمارے یہ اعمال ہیں وہ مماثلت بنتی نہیں ہے، چونکہ یہاں جو کچھ فرمایا جا رہا ہے یہ کلام ذاتی ہے، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، حق بیان فرما رہا ہے۔ مخلوق میں جو اثرات مرتب تاریخ اسلامی سے ملتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ جنہیں یہ حاضری جن کی شرف قبولیت پاتی ہے ان کے ظاہر اور باطن کیسے ہوتے ہیں، یہ تاریخ اسلامی شہادت دیتی۔ آج ہم اپنا جائزہ جب لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پہلوؤں کو رواجات کے حصوں میں اختیار کرنا اثر مرتب نہیں کرتا، وگرنہ کروڑوں لوگ جو اس حاضری کو حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے ہر محلے تک کی آبادیوں اور دکانوں اور بازاروں تک کی یہ رسائی ہے کہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں انہیں یہ حاضری نصیب ہوئی، تو ہمارا لین دین جو ہے وہ سچائی پر پھر کیوں نہیں؟ یہ حق ہے کہ وہاں کی برکات ہے، یہ عالمین کے لیے ہدایت کا سبب۔ اب دنیا کی زندگی مکلف ہے، زبردستی نہیں ہے، تو اس مکلف حصے میں جو مکلف ہے پھر وہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ کیا اختیار استعمال کر رہا ہے جس کے نتائج دکھا رہے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو وہ جو بنیاد ایمان ہے اس کی لازم ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جو اثرات معزز سامعین کرام نصیب ہوتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو مساجد تو بڑی بڑی بالعموم جہاں سے گزریں نماز کے وقت جماعت کرائی جا رہی ہوتی ہے، گھروں میں جا نمازیں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، مساجد میں ہے، تو اثر کہاں ہے؟ تو قرآن نے تو نتیجہ بیان فرمایا، ظاہری اور باطنی برائی اور بے حیائی دونوں پہلو آ جاتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی طور پر، برائی فزیکل اور بے حیائی نان فزیکل، دونوں پہلو اس میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر جو نمازیں ہم پڑھ رہی ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ذاتوں میں اور ہمارے اندر جو حال ہے یہ کیا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اقرار صدق مانگتا ہے، اور جب عین حکم کے مطابق عمل کیا جائے گا تو نماز برائی اور بے حیائی سے روک دے گی، نمازی برائی اور بے حیائی میں مبتلا نہ ہوگا، اس سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو بیت اللہ شریف موجود ہے اور طواف جاری ہے، اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں بیت اللہ شریف کا طواف رک جائے گا تو قیامت قائم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف میں عبادت کا ایک حصہ جو طواف کا جاری ہے، یہ بقائے دنیا کا سبب ہے، اس جہان فانی کے ہونے کی نشانی بھی ہے اور سبب بھی ہے، اور جس دن یہ طواف رکے گا اس دن دنیا کی بساط اس عالم خلق کی لپیٹ دی جائے گی۔ تو پھر جو اس طواف میں شامل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر خاص و عام پر آپ انگلی اٹھا دیں، میں تو معاشرے کو دیکھ کر معاشرے کے حالات کے لیے اور اپنی تصحیح کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ تو ایمان ہے، صاحب ایمان ہیں، اور برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر ہیں، چونکہ نور ایمان بھی نشانی ہے اس جہان فانی کی حیات کی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ او كما قال محمد رسول اللہ۔
تو جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے، جب تک نور ایمان موجود ہے، تو یہی بنیاد اور سبب ہے اس جہان فانی کی. تو صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، تو ایمان موجود ہے تو ہو رہی ہے. طواف ہو رہا ہے، طواف کے معنوں میں ہو رہا ہے تو موجود ہے نا. کسی کی طواف میں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں شرف قبولیت ہے اور کہاں نہیں. اللہ بہتر جانتے. یہ نظم جاری ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. یہ بقائے دنیا کی شہادت ہے. لیکن جب بالعموم بات کی جائے تو معاشرہ شہادت دیتا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے. فضا معطر ہو یا غیر معطر ہو، وہاں پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سانس آپ کو بتا دیتی ہے کہ جس فضا میں سانس لے رہا ہوں یہ کیسی ہے. تو جب ہم اپنے معاشرے کی فضا کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں تعفن محسوس نہیں ہوتا؟ تو جو تعفن محسوس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کردار نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں کا معاشرہ کے جو بیت اللہ شریف کا بیت اللہ شریف ہونا مان رہے ہیں، پھر انہیں وہ برکات کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ بنیاد اقرار کے ساتھ پھر اتباع بھی درکار ہے. پھر اتباع صدق ہو. تو میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ اپنا جائزہ لیتے رہیں. مجھ سمیت ہم تمام کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور جو پوشیدہ ہے یہاں ہمارے نزدیک یہ پوشیدہ ہے، لیکن اصل میں یہ پوشیدہ نہیں ہے، عیاں ہے. کہاں عیاں ہے؟ جس کے حضور جواب دینا ہے. مخلوق نہیں جانتی، نہ جانے. اس کے جاننے اور اس کے نہ جاننے سے کیا ہو. لیکن جس کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں ہر شے کا فیصلہ ہونا ہے، وہ تو جانتا ہے، وہاں تو کوئی شک نہیں. تو جس کے حضور پیش ہو کر حساب دینا ہے، جب اس سے پردہ نہیں اور وہ لحاظ نہ ہو، تو پھر آپ غور فرمائیں نا کہ کیا ہے پھر ایمان کی قوت. تو جب محسوس ہو، چونکہ قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے. مجھے عین جو ترجمہ ہے وہ تو یاد نہیں، لیکن مفہوم عالی یاد ہے کہ صاحب ایمان، جو صاحب ایمان ہے، اسے ابہام پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں اس پر کسی طرح کا غیر اللہ کی نسبت غلبہ ہو، ذات نفس سے ہو، شیطان سے ہو، گرد و پیش کی برائی سے، کچھ بھی ہو، وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے. تو جب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کمی آ رہی ہے اور کس طرح کی اور کیسی کمی آ رہی ہے، تو پھر علاج ذکر اللہ ہے. یہ ایمان کو تقویت دے، یہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی سکت اور طاقت عطا فرمائے. شیطان کی شیطنت اور بنے گئے جال جو ہیں انہیں توڑ ڈالے گا. معاشرے کی خرابی و خرافات جو ہمارے نزدیک بہت بڑا بند ہے، ان کی حیثیت تنکوں جیسی نہ رہے گی. آپ حق پر کھڑے ہو. تو جب اس سارے معاملے میں پورے معاشرے کی روش کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں میں ایک کیا کروں، میں ایک ہی نے اپنا حساب اللہ کے حضور دینا ہے. دنیا کا نظم میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے اختیار میں وہاں میں کیا کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں ہم نے دینا. تو مبارک وہدی للعالمین، برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. میں نے اور آپ نے اپنی نسبت یہ برکات اور یہ ہدایت کتنی حاصل کی، یہ اپنے جائزے سے سمجھ آ جائیں گے. یقیناً مرور زمانہ تاریخ انسانی پر اثر کرتا آیا ہے، لیکن جہاں جو عمل اختیار کیا گیا ویسے نتائج بھی جو ہیں وہ پیدا ہوتے گئے. اقوام عالم کی تاریخ قرآن کریم بھی بیان اسی طرح فرما رہا. کسی کا کوئی بیان مصدقہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ عین حق ہے. تو وہاں اقوام عالم کے جو حالات، ان کے کردار،
ان کے نتائج، ہر شے بیان فرمائی۔ آج بھی ویسی روش کو اختیار کرے گا تو ویسے ہی نتائج اسے ملے۔ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے، کہتے ہیں نا پلک چپکنے میں گزر گئی۔ آپ غور فرمائیں، اگر ہم آج بات کرتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ کمل کریں گے یا یہ کام ہوگا، کتنے لگتے ہیں؟ وہ 10 سال، تو اسے چھوڑ دیں۔ مجھے یہ بتائیں جو گزشتہ 10 سال ہیں وہ کیسے گزرے؟ جو گزر گئے وہ کیسے گزرے؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آنکھ کا چپکنا، یہ جو پلک چپکنا، یہ تو پھر محسوس ہو رہا ہے، یہ 10 سال تو محسوس ہی نہیں ہوئے، کہاں گزر گئے؟ ایسی ساری زندگی۔ اسی لیے تو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ کاش تم جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ تو آج کی زندگی مکلف حصہ ہے، اور بنیادی طور پر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوش سلامت رہے، یہ احساس سلامت رہے کہ یہ فرصت ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ کل یا پرسوں تلاوت میں وہ آیا کریمہ تلاوت کرنا نصیب ہوئی کہ اہل جنت کی نسبت فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام عطا ہوگا اللہ کریم کی طرف سے۔ تو میں اس ترجمے کو دیکھتے ہوئے کافی وقت اسی کیفیت میں رہا۔ اس ایک بات کے لیے ہم اپنی زندگی طے نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا موقع نصیب ہوگا جہاں بارگاہ عزتی سے سلامتی نصیب ہوگی، کہ سلام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ دیکھو نا، لوگوں کے جو کلام ہیں، لوگوں کی جو باتیں ہیں، انہیں ہم عطا کے معنوں میں لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کے کتنے میڈلز ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عطا کیے گئے۔ جو دے رہا ہے وہ بھی مخلوق اور فانی جہان کے فانی حصوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی، اور ساری مخلوق ہے۔ حیثیتوں کا فرق ہے تو دینے میں اور عطا کرنے میں کتنا فرق آ گیا۔ ایسے دیکھو تو صحیح، یہ ایک حصہ نظر سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم کا سلام عطا ہوگا، ساری زندگی بندہ کیوں نہ سر بسجود رہے، کیوں نہ سر کٹائے، اللہ کا سلام نصیب ہوگا۔ اہل جنت پر کتنا ہے نا۔ تو یہ وہ حصے اور وہ حقائق ہیں کہ جن کا ادراک نصیب ہوتا چلا جائے تو زندگی بدلتی چلی جائے۔ اسلامی معاشرے ایمان جو مضبوط ہے اس سے ایسے تعمیر نہیں ہوتے جیسے ہم اپنے ذات کی مضبوطیوں میں لگے ہیں، لیکن اللہ کریم کا جو حکم ہے اس کے نفاذ میں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ وہ نفاذ ہے یا نہیں۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو بیت اللہ شریف خود نشانی ہے، وہاں کی نشانیوں میں عبادات کے پہلو بھی ہیں، اور مقام ابراہیم کو بالخصوص بیان فرمایا گیا ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پر آ کر آپ پھر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور وہ پتھر جسے یہ شرف نصیب ہوا کہ اللہ کا اولو العزم پیغمبر ان کے قدموں میں رہا، اور تعمیر بیت اللہ شریف میں چونکہ عمارت بڑی تھی اور 2 ہستیاں تعمیر کرتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ تعمیر فرما رہے تھے اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ سامان آپ کو باہم پہنچا رہے تھے۔ تو یہ وہ پتھر ہے جس سے متعلق روایات ہیں کہ اس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور آج ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی
کسی شے میں ایسا بند ہے کہ جس سے اس کی حفاظت مقصود ہے، لیکن پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم تو بالعموم سوچتے ہیں نا کہ پتھر پر کھڑے ہوئے اتنے تعمیر ہوتی رہی تو پتھر میں نشان پڑ گئے، نہیں، وہ فرماتے ہیں پتھر نرم ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو جگہ دیتا ہے۔ بڑا فرق ہے کہ وزن اٹھایا پتھر میں نشان پڑ گئے، پتھر ہے پتھر، تو پتھر میں نشان پڑے تو مراد یہ کہ پتھر نرم ہو کر پاؤں مبارک کو اس نے سکھ دیا۔ تو وہ پتھر ایسا تھا کہ جہاں تعمیر فرمائی جاتی تھی اور جو شے آپ اٹھاتے، جو پتھر یا گارا آپ اٹھاتے، جہاں مقصود ہوتا وہ ساتھ چلتا رہتا، اٹھتا جاتا اور اسی طرح گرد بھی گھومتا آیا۔ تو یہ وہ پتھر ہے اور کتنا قدیم ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی نشانیوں میں اسے بھی بیان فرمایا گیا کہ اس میں واضح نشانیاں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور آج بھی اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں، اور یہ نشانیوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطاف کے حوالے سے جب بیان فرماتے ہیں تو کتنے ہی انبیاء اور رسول کا وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جن کی مدفن ہے مطاف، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے اللہ کا نبی اور رسول چلا، کتنی اقوام ایسی ہیں جنہوں نے انکار کیا، عذاب آئے، تباہ ہو، چند لوگ ساتھ انہیں لے کر وہ بیت اللہ شریف کی طرف چلے، یہیں زندگیاں جو ہیں وہ تمام ہوئیں اور یہیں ان کے مدفن ہوئے۔ تو آج کا مطاف جو ہے یہ بہت بڑا مطاف ہے، تو اس سارے میں کتنی مدفن ہوں گے اللہ کے مقرب ہستیوں کے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو عدد کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات اور شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے پر بالعموم کلام جو ہے وہ کسی ناسمجھی پر بہت بڑا مواخذہ بن جاتا ہے، اس لیے ان موضوعات پر زیادہ جو ہے کلام نہیں کیا جاتا۔ مکلف ہیں ظاہر کی اپنی عبادات کریں، ایک ایک قصہ بیان ہے اس پر عمل کریں، اپنی نیتوں کو جانتے ہیں، مخلوق سے مخفی ہے، میرے اور آپ سے اپنی ذات تو مخفی نہیں ہے، اسے دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ مشاہدات کے جو پہلو ہوتے ہیں یہ بھی تقویت دیتے ہیں عمل کے لیے، لیکن بالعموم بول دیے جائیں تو جو سن رہا ہے کیا وہ اس شعبے سے وابستہ ہے؟ کثیر تعداد سامعین کی بالعموم آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر وہ بیٹھی ہوتی ہے جس نے اعتراض تلاش کرنا ہو، اور اعتراض سمجھنے کے لیے اور بات ہے، اور اعتراض جو ہے کہ برائے اعتراض ہو وہ اور بات ہے۔ تو اس لیے ان موضوعات پر ایک حد سے زیادہ ویسے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرمایا کرتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ مطاف میں بہت بڑی تعداد اللہ کے مقربین کی جو ہے وہ دفن ہے، بہت گہرائی ہے، لیکن وہ ہستیاں کہ جنہیں یہ ادراک رہا، اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر وہ معصوم عن الخطا ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے برگزیدہ فرمایا، ان کا وہ درجہ، اس مقام کی عظمت، اس مقام کی برکت اور یہاں کی حاضری کی جو لذت انہیں نصیب ہے کہ وہ کہاں سے کوئی چلے ہوں گے اور کہاں آ کر اپنی دار دنیا کی جو فرصت ہے اس کی تکمیل ہونا نصیب ہوئی۔ پھر یہاں حرمین شریفین میں وقت کا پورا ہونا، احادیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حرمین شریفین میں جسے موت نصیب ہوئی، قیامت کے روز جب اٹھے گا تو اسے دوزخ کا خوف نہ ہوگا۔ مفہوم ہے آج؟ اب اس سارے کی نسبت ایمان دیکھنا ہے، ورنہ تو وہاں وہ بھی رہے ساری زندگی بیت اللہ کی چھاؤں میں بسر کی جو عین حق کے خلاف برسر پیکار رہے،
مرتے مر گئے لیکن حق نہیں مانا، رہے تو وہ بھی بیت اللہ کی چھاؤں. تو وہاں کے جو حاضری ہے اس میں وہ بنیاد جو ایمان اور صدق ہے وہ درکار. ماد حاضری میں جب آپ وہاں پرندے دیکھتے ہیں تو یہاں جو کبوتر یا کوا ہے وہاں بھی کبوتر یا کوا ویسے ہی ہے، وہی اور صاف رکھتا ہے. تو اللہ کریم معاف فرمائے کہ بندہ ایسے اعمال سے جائے کہ بدبختی کی جو مہر ہے وہاں جا کر ثبت ہو، کیونکہ قلوب پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے. یہ تو قرآن بیان فرما رہا ہے نا. تو رواج میں عبادات کا داخل کرنا بہت نازک معاملہ ہو جائے گا. تو اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ہمارا وقت بھی تقریباً پورا ہونے کو ہے. میں آیا کریمہ مکمل کرتا ہوں. اگلا جو بیان آنے والا ہے، جو مدعو المبارک کا یا جو بھی آئے گا، اس میں اس پر گزارشات جو ہیں تفصیلی عرض کر دوں گا. وَمَنْ دَخَلُوا كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا. اب اس کے حصے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں آتے ہیں. حد حرم امان دی گئی جگہ بھی ہے، اور حد حرم کا اطلاق صرف بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے اس میں نہیں ہے یا مسجد میں نہیں ہے، حد حرم میں. اور حرم میں داخل ہونے پر جو قدیم علماء کرام روایات بیان فرماتے ہیں کہ پرندہ عین بیت اللہ سے اوپر نہیں گزرتا، اس کی برکات حدود کا لحاظ. درندہ آج تو اتنی آبادی ہو گئی ہے نا جی کہ وہاں کے جانور اور درندے رہے ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی درندہ، خون خوار درندہ، کسی جانور کو خوراک کے لیے بھاگتا ہوا حد حرم میں وہ داخل ہو گیا تو وہ پیچھا چھوڑ دیتا تھا، ہٹ جاتا. حد حرم کا جو اطلاق ہے ادب کے حوالے سے، لحاظ کے حوالے سے وہ قائم ہے. کوئی وہاں کیا کر رہا ہے اس کا حساب اس نے اپنے اللہ کو دینا ہے. تو اس میں یہاں تک بھی ہے کہ باہر اگر کوئی غلطی کر کے چلا گیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی وہاں سے آپ گرفتار نہیں کر سکیں گے تب تک کہ وہ واپس نہ آئے. تو بعض اس حوالے سے کہتے ہیں کہ گرفتار کر لیں، لیکن بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی داخل ہو گیا تو اس کے رزق کو روکیں، اس کی ضروریات کو روکیں تاکہ وہ باہر نکلے. اتنی نزاکت ہے. تو جب حرمین شریفین آپ جاتے ہیں تو کیا یہ لحاظ ملحوظ خاطر ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جاننا اور جن کی احتیاط انتہائی لازم ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرے. بیت اللہ شریف کی برکات اور وہاں کی عبادات، پھر وہ عبادات جو صرف وہیں سے مخصوص ہیں، یعنی حج ہے، عمرہ، یہ وہ مخصوص عبادات ہے جو وہیں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. اب وہاں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، نفلی کر رہے ہیں، سنت کر رہے ہیں، اپنے اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، وہ ساری عبادات کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہیں. وہ عبادات جو صرف وہیں ہو سکتی ہیں ان میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حج کا ہے اور بنیادی ارکان میں سے ہے. اور فرمایا اللہ کا لوگوں پر حق ہے. لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے. اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، ہونا نصیب فرمایا، استطاعت عطا فرمائی، فرصت دی، ضروریات جو اس کی احساس ضرورت سے لے کر ضروریات تک اسے عطا فرمائی. یہ اس کی شان ہے، اس کا حق ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز.
عبادات مخلوق کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز، لیکن وہ مالک ہے، سجدہ اسی کا حق ہے کہ اس کا حضور سربہ سجود ہوا جائے، ویسے ہی حج حق ہے کہ اس کا طواف بیت اللہ شریف کا کیا جائے اور حج جو ہے اسے ادا کیا جائے۔ جیسے سجدہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی شان ہے، اسی طرح حج بیت اللہ جو ہے یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کی شان ہے، مخلوق کی ضرورت ہے چونکہ مخلوق محتاج ہے۔ جس سے یہ بات آج سمجھ نہیں آ رہی وہ شہادتیں بول رہا ہوگا بآواز بلند، لیکن قابل قبول نہیں ہوں گی، چونکہ اقرار کے لیے ایک وقت ہے۔ مانیں گے سارے، منکر بھی مانیں گے، مقابل بھی مانیں گے، خدائی کے دعوے دار بھی مانیں گے، لیکن فرصت کے وقت میں ماننا اور بات ہے، اور جب فرصت نہ رہے گی پھر ماننا ماننے کے معنوں میں نہ رہے گا۔ فرعون نے مانا تو قرآن نے کیا فرمایا؟ آج مانتا، اب مانتا ہے۔ تو ماننے کے جو وقت ہے، فرصت ہے، اس میں ماننا ہے۔ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر یعنی انکار کرے تو یقیناً اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ میرے اور آپ کے سجدے نہیں، جہانوں سے بے نیاز ہے، واحد ذات ہے، رب العالمین، جہان سارے اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ زندگی محترم سامعین کرام، کل زندگی ہی سفر ہے۔ میں سفر سے واپس آیا، آپ سفر کر کے یہاں تشریف لائے، جانے کل کے لمحات زندگی کی کن اسفار میں بسر ہوں، تو کل زندگی کو جب دیکھو گے تو کل زندگی ہی سفر ہے۔ اللہ یہ سارا سفر ان محدود اسفار سمیت باخیر عطا فرمائے اور بحالت ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔